نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التيمم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تیمم کے بارے میں گزشتہ درس میں اس کی ابتدائی باتیں میں نے عرض کی، آج سے اس کے مسائل شروع ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ دین کو بیان کرنے کی اور دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں شروط و صحت ہی، تیمم صحیح ہونے کے لیے اس کی کچھ شرائط ہے۔ تیمم ویسے نہیں ہو جاتا، پہلے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ تیمم کیسے ہوگا؟ پہلی چیز ہے یصح بشروط ثمانیہ، 8 شرطیں پائی جائیں گی تو تیمم ہوگا۔ اگر ایک بھی ان میں نہ ہوئی تو تیمم نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہے النیت، نیہ، انٹینشن، انسان نیت کرے تیمم کی۔ اور نیت کہتے کس چیز کو ہے؟ وہ حقیقتها عقد القلب علی الفعل، نیت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں پختہ ارادہ کرے کوئی کام کرنے کا۔ زبان کے ساتھ کہنا، دل حاضر نہ ہو، یہ نیت نہیں ہوتی۔ ویسے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں یا کوئی اور کام، مثلا روزے کا ہم نیت کر لیتے ہیں۔ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا صرف افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ ضروری دل کے ساتھ ہے۔ آدمی نیت کے سارے الفاظ بھی بولتے ہیں، دل حاضر نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں کہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے اس پختہ ارادے کو کہ جس پر گرہ لگا دی جائے کہ اس کے علاوہ میرا کوئی اور نیت نہیں ہے، کوئی اور ارادہ نہیں ہے، اس پختہ ارادے کو، دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اب یہ نیت کا وقت کیا ہے؟ وَوَقْتُهَا عِنْدَ ضَرْبِ يَدَيْهِ عَلَى مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ، اس کا وقت ہے جس وقت وہ ہاتھ مار رہا ہے نا، اس چیز پر جس کے ساتھ اس نے تیمم کرنا ہے، ہاتھ مارتے وقت اس کو اس بات کا پختہ ارادہ ہو اس کے دل میں کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، اس وقت نیت ہے۔ اگر اس سے پہلے نیت ہوئی تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے کہ نماز میں بھی اللہ اکبر، اس سے پہلے نیت اور نیت کے فوراً بعد اللہ اکبر، وہ وقت ہے نیت کا۔ وَشُرُوطُ صِحَّةِ النِّيَّةِ ثَلَاثَةٌ، اور نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ الاسلام، نیت کرنے والا مسلمان ہو، کافر کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ کافر مخاطب ہے ایمان لانے کا۔ باقی کوئی بھی جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں وہ ایمان لانے کے بعد ہوتے ہیں۔ کافر کو ایک ہی حکم ہے، ایمان لاؤ، بس۔ اس کے علاوہ اسلام کا کوئی حکم کافر سے مخاطب نہیں ہے کہ یہ کام کافر، تو نماز تو پڑھ یا روزہ رکھ یا میں، یہ کام کافروں کے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ کافروں کو ایک ہی ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، تو اس لیے پہلا بات ہے مسلمان ہو۔ والتمیز، دوسری شرط ہے کہ انسان کی عقل کام کر رہی ہو، اس میں فرق کرنے کی، امتیاز کرنے کی صلاحیت ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہے، اس کا دماغ کام کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اس میں نیت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ حکم پاگلوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا بچوں کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ بچے میں تمیز نہیں ہوتی۔
والعلم بما ینوی ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ جو وہ نیت کر رہا ہے جس کام کی اس کو علم بھی ہو، یہ بھی شرط ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، تیمم کئی کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے جو تیمم ہے یہ اس کی خاص شرطیں ہیں، یہ باقی سے الگ ہیں۔ اس کے جب تک 3 کام نہیں ہوں گے نماز کے لیے تیمم کی نیت درست نہیں ہے۔ نماز ان 3 کاموں کی نیت کے ساتھ ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کسی اور نیت کے ساتھ تیمم کیا ہے، تیمم آپ کا ہو جائے گا، لیکن اس تیمم کے ساتھ نماز کی اجازت نہیں ہے۔ پہلا، اما نیت الطہارہ، یا تو آپ کی یہ نیت ہو کہ اس وقت میں حالت ناپاکی میں ہوں، چاہے وہ وضو کی ناپاکی ہو یا غسل کی ہو، وہ ناپاکی مجھ سے تاکہ دور ہو جائے، اس نیت کے ساتھ وہ تیمم کرے کہ تاکہ وہ مجھ سے الگ ہو جائے۔ یا تو یہ نیت ہو، یا یہ نیت ہو کہ استباحت الصلاۃ، چونکہ بے وضو کی حیثیت میں یا جب غسل کی ضرورت ہو جنابت کی حالت میں نماز کی اجازت نہیں ہے، اب یہ جو میں تیمم کروں گا اس تیمم کے بعد میرے لیے نماز ادا کرنی جائز ہو جائے گی، اس نیت کے ساتھ تیمم کرے۔ اور نیت عبادت مقصودۃ لا تصح بدون طہارہ، ان کاموں کی بڑی تفصیلات ہیں، میں اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ عرض کروں گا ان کی تفصیلات۔ یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے کہ جو عبادت مقصودہ طہارت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ مثلا جنبی آدمی ہے، جنبی آدمی قرآن حکیم کو بغیر یعنی حالت جنابت میں پڑھ نہیں سکتا، اور قرآن حکیم کی تلاوت عبادت مقصودہ ہے یا نماز عبادت مقصودہ ہے، تو جنبی آدمی وضو والے اس نیت کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، ایک آدمی کو وضو کی ضرورت ہے، وہ اس نیت کے ساتھ تیمم کرے کہ میرے لیے قرآن پڑھنا جائز ہو جائے، اس تیمم کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھنا جائز ہے۔ اگر آدمی حالت جنابت میں ہے تو حالت جنابت میں قرآن حکیم کو نہ چھونا جائز ہے نہ پڑھنا جائز ہے۔ چھونے کی نیت سے وہ بھی نہیں کر سکتا، پڑھنے کی نیت کے ساتھ اگر تیمم کرے گا تو پھر اس تیمم کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت عبادت مقصودہ بہت سی، یاد رکھ لیں اسلام میں بہت سی اقسام ایسی ہیں کہ جو ہیں تو نیک ہیں لیکن وہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ مثلا وضو ہے، وضو بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، وضو ہم کرتے ہیں کسی دوسرے کام کے لیے کہ اس وضو کرنے کے بعد ہمارے لیے نماز پڑھنی جائز ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی کو نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے تو اس پر وضو کا کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، کیونکہ وضو 3 کاموں کے لیے ضروری ہے، ان میں سے مقصود 2 ہیں، خانہ کعبہ کا طواف، لیکن اس کے لیے وضو فرض نہیں ہے، خانہ کعبہ شریف کے طواف کے لیے وضو کا کرنا واجب ہے، قرآن حکیم کو چھونا، لیکن قرآن حکیم کو چھونا، قرآن حکیم کو ہاتھ لگانا یہ بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے، لہذا اس نیت کے ساتھ بھی بے وضو نہیں کرنا، اگرچہ ہو آدمی بے وضو یا مثلا حالت جنابت میں بھی ہو، چھونے کی نیت سے اگر تیمم کرے گا تو اس سے نماز ہے۔ کیوں کہ چھونا عبادت نہیں ہے، عبادت مقصودہ ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی عبادت، اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عبادت مقصودہ ہیں
لیکن ان کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، جیسے درود شریف پڑھنا ہے، کلمہ شریف کا ورد ہے، کلمہ پڑھنا عبادت مقصودہ ہے، درود شریف پڑھنا انتہائی نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اچھا، زکوٰۃ دینا عبادت مقصودہ ہے، پر نماز زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے وضو کی شرط کوئی نہیں ہے۔ روزہ رکھنا عبادت مقصودہ ہے، لیکن روزے کے لیے وضو نہیں ہے، نہ بلکہ اگر حالت جنابت میں بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، جنبی آدمی بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو دیکھو نا، عبادت ہے لیکن ان کے لیے نہ غسل ضروری ہے نہ وضو ضروری ہے۔ تو عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ اس عبادت کے نیت کے ساتھ آدمی وضو کرے جو عبادت مقصودہ ہو۔ جو عبادت مقصودہ نہیں ہے، بعض ایسی چیز ہیں جن پر آدمی غسل کے مثلا مسجد کے اندر آنا حالت جنابت میں نہیں آ سکتا، حالانکہ مسجد میں آنا، صرف آنا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت اندر آنے کے بعد کے معاملات ہیں۔ لیکن جنبی آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی جنابت کے مسجد میں آنے کے لیے داخلہ تاکہ اس کے لیے شرعاً جائز ہو جائے، تیمم کرتا ہے، حالت جنابت کی حالت جو کہ مسجد میں نہیں، نیت اس کی یہ ہے کہ میرے لیے مسجد میں داخلہ جائز ہو جائے گا، اس نیت کے ساتھ اگر تیمم کرے گا تو پھر اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس نے اس کام کی نیت سے تیمم کیا ہے جو عبادت مقصودہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ عبادت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیت ہو طہارت کی، یا میرے لیے نماز جائز ہو جائے، یا میرے لیے کوئی ایسی عبادت ہے جس کی اسلام نے پابندی، اللہ اس کے رسول نے پابندی لگائی کہ یہ کام تم بغیر وضو کے نہیں کر سکتے یا غسل کے بغیر نہیں کر سکتے، اور وہ عبادت بھی مقصود ہو، وہ کسی دوسری عبادت کا ذریعہ نہ ہو۔ جیسے وضو یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، یہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اگر نماز نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ہے۔ وضو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے کیا جاتا ہے، ایک آدمی طواف نہیں کرنا، اس کے لیے وضو کا حکم بھی نہیں ہے۔ وضو قرآن حکیم کو ہاتھ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے، ایک آدمی نے زبانی قرآن پڑھنا ہے، اس نے ہاتھ لگانا ہی نہیں ہے، اس کے لیے وضو کا حکم بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا فلا یصلی بہ اذا نوت تیمم فقط، ایک آدمی نے صرف تیمم کی نیت سے تیمم کیا، باقی کوئی نیت نہیں تھی اس کی، اس کے علاوہ بس میں تیمم کرنے لگا ہوں، اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ صرف تیمم کی نیت سے تیمم کرے، اس کے علاوہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کوئی چیز نہ ہو، ایسے تیمم سے نماز جائز نہیں ہے۔ او نواہ لقراءۃ القرآن، یا اس نے نیت کیا قرآن پڑھنے کی، ولم یکن جنوباً، اور وہ جنبی نہیں ہے، تو ایسے تیمم کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یس، میں نے عرض کر دیا اگر جنبی ہے تو پھر پڑھ سکتا ہے۔ دوسری چیز جس سے تیمم جائز ہوتا ہے، العذر المبیح للتیمم، ایسا عذر ہونا چاہیے جو عذر تیمم کو جائز کر دے۔ بغیر عذر کے، بغیر ریزن کے آپ تیمم نہیں کر سکتے، اس کا کوئی سبب ہونا، اس کو ریزن ہونا چاہیے۔ اب وہ ریزن بیان کرنے لگے ہیں کہ کیا ریزن ہے۔ فرمایا کا بود ہی میلن، پانی 1 میل دور ہے آدمی سے، 1.8 کلومیٹر ہیں تقریباً، اگر جہاں جن ملکوں میں کلومیٹر ہیں وہاں 1.8 کلومیٹر، اور جن ممالک میں مائل ہیں ان ممالک میں 1 میل دور پانی ہو جس مقام پر آدمی ہے۔ وَلَوْ فِي الْمِصْرِ، اگرچہ وہ آدمی شہر ہی میں کیوں نہ ہو، چاہے شہر ہے یا صحرا ہے، آپ شہر سے باہر ہیں، پانی جہاں آپ کھڑے ہیں آپ کو بالکل یقین ہے
کہ یہاں سے 1 میل دور تک پانی اس کے آگے ہی ہوگا، اس کے اندر اندر نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اندر پانی ہے، آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ وہاں جائیں اور پانی لے کر وضو کریں۔ اگر کوئی ایسے آثار ہیں تو پھر بھی ضروری ہوتا ہے، میں آگے انشاءاللہ ہر بات کی ایک تفصیل ہے۔ او مارادن، یا آدمی کے پاس پانی تو موجود ہے لیکن آدمی بیمار ہے، کہ اگر پانی کا استعمال کیا تو یا تو اس کو ڈیتھ ہو جائے گی پانی کی وجہ سے، یا اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ پانی موجود ہے پھر بھی آپ تیمم کریں۔ یا پانی موجود ہے، ڈیتھ بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، آدمی خود حرکت نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی آدمی اکیلا ہوتا ہے، یہ کمر میں ایسی جناب اس کی ڈسک موو ہو جاتی ہے کہ آدمی ہل ہی نہیں سکتا، تو بھائی اس کو تیمم ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی وہاں موجود نہیں ہے کہ جو اس کو اٹھا سکے یا وضو کروا سکے یا وضو کے لیے پانی لا کر دے سکے، تو اس کی کئی شکلیں بنتی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہر پوائنٹ کی پھر آگے بڑی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن اصولی باتیں یہی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، پرنسپل یہی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بیمار ہے، بیماری ایک سبب ہے جو جائز کر دیتی ہے پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کو۔ یا پانی تو موجود ہے لیکن انتہائی ٹھنڈا ہے اور وہ آدمی شہر میں نہیں ہے، اس میں یہ شرط ہے، کیونکہ شہر میں پانی کے اس کو ٹھنڈے پانی کو گرم کرنے کے انتظامات کہیں نہ کہیں موجود ہی ہوتے ہیں۔ پانی گرم مل ہی جاتا ہے شہروں میں۔ آج کل سسٹم اپنا ایک الگ ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں اپنا سسٹم تھا، لیکن بہرحال شہروں میں کم چانس ہے کہ ٹھنڈا پانی ہو اور وہ اس کو گرم نہ کیا جا سکے، جس کو کوسا کہتے ہیں نا، نیم گرم نہ کیا جا سکے، یہ ہو جاتا ہے۔ یس، اگر کوئی ایسی جگہ پر شہر میں ہے پانی انتہائی ٹھنڈا ہے اور وہاں پر پانی کو نیم گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے، اگر ایسی صورت شہر میں بھی ہوگی تو پھر بھی تیمم۔ لیکن آج کل دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی دنیا کا ایسا شہر ہے کہ جہاں پر آدمی کو نارمل پانی، کم از کم جو شاپ پر یہ جو بوتل میں پانی مل جاتا ہے یہ تو اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا، مناسب اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں بہت کم ایسا چانس ہے کہ آدمی شہر میں ہو یا کسی آبادی میں ہو اور اتنا پانی ٹھنڈا ہو جائے کہ آدمی کہ ہاں یس، اگر کوئی صورت ہوگی تو پھر تیمم جائز ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی ہو جائے گی تو تیمم کرے۔ وَخَوْفُ عَدُوٍّ، دشمن کا خوف، دشمن چاہے انسان ہو چاہے کوئی درندہ ہو، کوئی بھی ہو، سانپ ہے، سانپ نے قبضہ کر لیا ادھر، آپ جائیں گے تو وہ آپ کو ڈس جائے گا، شیر آ کر کھڑا ہو گیا، چیتا آ کر کھڑا ہو گیا ہے، کوئی ایسا میڈ جانور ہے جیسے اونٹ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسے کوئی بھی ہے جو آپ کے لائف کا دشمن ہے، وہ کوئی چیز بھی ہے۔ اچھا، آج کل مائنڈ دبا دیتے ہیں آرمی والے، اس قسم کی یعنی وہاں ایسے مائنڈز ہوتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں، وہ آپ کے جان کے دشمن ہیں، حالانکہ وہ جانور نہیں ہے، ایک مثلا مٹیریل چیزیں، کوئی بھی چیز جو انسان کی جان کی دشمن، جس انسان کے کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو یا انسان کی جان لائف کو جنہیں خطرہ ہو، آپ تیمم کریں۔ عطشن، پانی موجود ہے، خطرہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے، تو بھائی آپ تیمم کریں، وہ پانی رہنے دیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ او احتیاج لعجر ولا لطبخ مرق، یا پیاس بھی نہیں ہے لیکن آپ سفر میں اور آپ نے آٹا گوندنا ہے یا آپ نے کوکنگ کرنی ہے، لیکن کوکنگ شوربہ نہیں، اتنا پانی جس سے آپ ہانڈی بنا سکیں بغیر شوربے کے۔ اگر آپ کے پاس یہ پانی آپ شوربے کے لیے بچا کر رکھیں گے تو پھر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یس، آٹا گوندنے کے لیے، ہانڈی پکانے کے لیے،
اول فقد آلتن، یا جس کے ذریعے آپ نے اگر کنواں ہے تو وہاں سے پانی نکلنا، اور آج کل آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، جسے آپ جا کر کسی شاپ پر سے وہ پیسہ وہ خرید لیں آپ پانی، تو پھر بھی تیمم جائز ہو جائے گا۔ یا ان میں سے کوئی بھی شکل نہیں، لیکن نماز جنازہ ہے، اور نماز جنازہ کا وہ خود آدمی ولی نہیں ہے، ہاں ولی ہوگا تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ ولی کے علاوہ اگر کوئی آدمی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے وضو کرنے میں لگ گیا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، تو آپ وضو کے بغیر تیمم کریں، نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ ولی کو اجازت، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی جنازے کو لیڈ ہی نہیں کر سکتا، تو ولی نے تو ہر حال میں وضو ہی کرنا ہے۔ لیکن ولی کے علاوہ جو لوگ ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے وضو میں مصروف ہو گئے تو نماز جنازہ مس ہو جائے گی، تیمم کر لیں، لیکن اس تیمم کے ساتھ باقی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھ لیں، جب نماز جنازہ کی نیت کے ساتھ تیمم کریں گے تو پھر چونکہ عموماً ہوتا ہے نماز کے اسی کے ساتھ آگے ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کوئی بھی نمازیں آ جاتی ہیں، تو اللہ کے جنازے کے فوراً بعد تو آپ نے اگر تیمم کیا ہے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے، تو پھر اس تیمم سے، کیونکہ یہ تیمم صرف اتنے وقت کے لیے جائز تھا جتنے وہ آپ کو عذر تھا، کیونکہ اس کا الٹرنیٹو نہیں ہے۔ اگر ظہر یا عصر کی جماعت مس ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس اس کا الٹرنیٹو ہے، تنہا پڑھ لیں۔ او عید، یا نماز عید، چونکہ اس کا بھی کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ ولو بنان فیہما، اگرچہ آپ نے بنا ہی کیوں، مثلا آدمی شریک ہے نماز عید میں، درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، آپ کہتے میں نے وضو کرنے کے لیے گیا تو اتنی دیر میں تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، آپ وہیں تیمم کریں، امام کے ساتھ شامل ہیں۔ عید کی نماز جنازہ میں اگرچہ آپ کو بنا ہی کیوں نہ کرنی پڑے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ مِنَ الْعُذْرِ خَوْفُ فَوْتِ الْجُمْعَةِ وَالْوَقْتِ، یہ عذر تیمم کو جائز نہیں کرتا کہ نماز جمعہ میری رہ جائے گی تو میں چلو تیمم کر لیتا ہوں، جمعے کے لیے آپ تیمم نہیں کر سکتے، یا جو وقتی نمازیں ہیں ان کے لیے تیمم نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر جماعت رہتی ہے تو الگ آدمی پر، جمعہ رہتا ہے تو زور پڑھ لو، خدا نہ خدا کوئی بھی مثلا تو قضا بھی تو ہے، اس کے الٹرنیٹو ہے، چونکہ عید کی قضا نہیں ہوتی، اور عید کی نماز بغیر امام کے نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل خصوصاً مغربی ممالک میں جہاں پر ایک جگہ پر کئی جماعتیں ہوتی ہیں، تو اگر تو آخری جماعت ہے تو پھر تو تیمم کی اجازت ہوگی، لیکن جو پہلے 2 3 4 جماعتیں ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی آدمی مس ہو جائے اور تیمم کر کے نماز عید پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ الٹرنیٹو موجود ہے، جہاں بھی متبادل چیز موجود ہے وہاں پر تیمم نہیں کیا جا سکتا، تیمم وہیں کیا جائے گا کہ جہاں اس کا کوئی متبادل نہ ہو۔ اب تیسری شرط، جس جگہ سے مٹی، یعنی جہاں جس جگہ پر تیمم کرنا ہے، یہ شرط ہے کہ وہ جگہ طاہر ہو اور کامل طاہر ہو، مکمل طاہر ہو، اور زمین کی جنس سے ہو۔ ابھی وہ زمین، ایک تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، دوسرا کامل ہونا ضروری ہے، وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں بعض اوقات چیز پاک ہوتی ہے لیکن کامل پاک نہیں ہوتی، اور دوسری شرط ہے کہ وہ مٹی کی جنس سے ہو، جیسے مٹی ہے یا پتھر ہیں، یہ جتنے بھی پتھر ہیں یہ مٹی ہی کی جنس سے ہیں، سینڈ ہے، ریت ہے، لیکن لکڑی، سونا، چاندی، کاپر، یہ اس قسم کی ساری جو ہیں چیزیں، جو اس کی ایک کلیہ ہے، اگر آدمی اس کلیے کو یاد کر لے، بہت آسان سا کلیہ ہے، تو سمجھ جائے گا کہ مٹی کس کو کہتے ہیں اور کون سی چیزیں ہم مٹی نہیں ہیں۔ کوئی بھی چیز آگ میں ڈالیں، اگر آگ اس کے وجود کو ختم کر دے وہ مٹی نہیں، جیسے کہ لکڑی ہے، پیپر ہے، گھاس ہے، یہ ساری چیزیں آگ میں ڈالو گے
تو آگ ان کے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ لکڑی کی ہر قسم اس اور تیمم نہیں ہو سکتا، یا اس کو میلٹ کر دے۔ سونا، چاندی، کاپر، لوہا، پلاسٹک، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آگ میں ڈالو گے تو آگ ان کو ختم تو نہیں کرتی، لیکن آگ ان کو میلٹ کر دیتی ہے۔ لیکن مٹی ڈالیں آگ میں تو مٹی کو کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ پتھر کو ڈالیں گے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ مٹی کی جن سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ ان کا وجود ختم نہ کرے یا ان کے وجود کو پگلا نہ دے، ان کا وجود برقرار رہے۔ مثلا یہ سخت کر دے یا تھوڑی بہتی وہ چینجنگ کر دے لیکن ختم نہیں کرتے۔ جیسے کہ مثلا یہ مٹی ان کی اینٹیں، تو اینٹ ایک نارمل سی سافٹ سی مٹی کو آگ کیا کر دے؟ بہت سخت کر دیتی ہے۔ یس، یہ تبدیلی کرتی ہے آگ، لیکن اس تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا اینٹ ہے، اینٹ مٹی ہی کی، لیکن آپ اس کو جتنے مرضی ہیٹ پر دے دو اینٹ اینٹ ہی رہے گی، اس کی شکلیں بدل جائیں گے، سخت ہو جائے گی یا نرم تھوڑی بہت ہو جاتی ہے چیزیں، لیکن ختم نہیں کرتی۔ مٹی اس کو کہتے ہیں کہ آگ اس کو نہ ختم کر سکے اور نہ اس کو پگھلا سکے۔ ہاں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی کر دے، جیسے اینٹ ہوتی ہے اس کی تبدیلی کر دیتی ہے آگ، لیکن بگ تبدیلی نہیں کرتی۔ تو مٹی اب وہ پاک ہونی چاہیے۔ پاک کا معنی ہے کہ مکمل پاک ہو۔ مثلا جو پخانہ نو پیشاب یورن آپ مٹی پر کریں نا، اور کچھ دنوں کے بعد ہوا کے ساتھ وہ جگہ خشک ہو جائے، یہ جگہ ہوتی تو پاک ہے، لیکن آگے یہ کسی چیز کو پاک کر نہیں سکتی، اس کی پاکی کامل نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے۔ اس جگہ پر تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ ناقص پاک ہے۔ تیمم صرف اس مٹی سے کیا جا سکتا ہے جو مکمل پاک ہو۔ یعنی یہ ماربل ہے، آپ ان پر کر لیں بشرطے کہ اس کے اوپر پالش نہ ہوئی ہو۔ ماربل پر کیا جا سکتا ہے، پتھر پر کیا جا سکتا ہے، اینٹ پر کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو لتھیڑے اپنے چہرے کو یا اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ، نہیں، اس کے ساتھ ہاں وہ طریقہ انشاءاللہ میں آگے آ رہا ہے۔ فرمائے چوتھا یہ ہے استیعاب المحل بالمسح۔ اس میں چونکہ تیمم میں تین ہی فرض ہیں، نیت ہے، چہرے کا مسح ہے، ہاتھوں کا مسح ہے، اس میں پاؤں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ سر کے مسح کا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو کور کرنا ہے مکمل، پورے چہرے کے ہر حصے پر انسان کا ہاتھ پھرے، اور پورے ہاتھوں پر، دونوں پر، کونیوں سمیت کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو کہ جہاں انسان کا ہاتھ مس نہ کرے۔ فرمائے استیعاب المحل بالمسح، کور کرنا ہے۔ والخامس ان یمسح بجمیع الید، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ پورا ہاتھ لگائے مسح میں، یہ ایسے نہ کرے۔ بعض لوگ وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرنے سے تیمم نہیں ہوگا، نہ موضوع پر مسح ہوتا، دونوں ہی نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ مسح ایسے کرتے ہیں، انگلیوں کے پورے لگاتے ہیں، نہ اسے تیمم ہوتا ہے نہ موضوع کا مسح ہوتا ہے۔ تیمم میں شرط ہے کہ یہ پورا ہاتھ اس طرح لگے، پورا ہاتھ چہرے کو لگے۔ اس کے آدھے حصے سے، کسی آدھے حصے سے کرو گے تو تیمم نہیں ہوگا، پورا ہاتھ کا لگانا یہ پورے کا ضروری ہے۔ اسی طرح موضوع پر، انشاءاللہ موضوع کے مسائل ویسے بھی آ رہے ہیں آگے، موضوع پر جو مسح ہے یہ انگلی کا پورا لگنا ضروری ہوتا ہے، یہ آگے والے حصے سے ایسے کر دینے سے موضوع پر مسح نہیں ہوگا، یہ پورا اس طرح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو او بیاکثرھا،
یا تو پورا ہاتھ یا اس کا اکثر حصہ لگے، حتی لو مسح باصبعین لا یجوز ولو کرر حتی استوعب، اگر کسی آدمی نے 2 انگلیوں کے ساتھ مسح کیا اور بار بار ادھر پھیرتا رہا پورے یعنی کر کے اس طرح، تو تیمم نہیں ہوگا اگر جب پورے عضو کو وہ کور کر دے، کیونکہ صرف کور کرنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ کا سارا ہاتھ یا اس کا اکثر حصہ لگانا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ سر کا مسح اس کے بغیر پورا ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ سر کے مسح اور تیمم کے مسح میں فرق ہے۔ سر کا مسح 2 انگلیوں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن تیمم کا مسح 2 انگلیوں سے جائز نہیں ہے، اس میں ہاتھ کا اکثر حصہ لگانا ضروری ہے۔ وَأَن يَكُونَ بِضَرْبَتَيْنِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ وَلَوْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، اور 2 ضربیں مٹی پر لگانے ہاتھوں کی اس حصے کا، یہ ضروری ہے۔ اگر اس حصے کے ساتھ آدمی لگا کر تو پھرتا رہے پورے جسم پر جو مرضی کرے، پشت کے ساتھ اگر مسح کرے گا، مٹی پر لگا کر بھی کرے گا تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اور 2 ضربیں ضروری ہیں، ایک کے ساتھ چہرہ اور دوسرے کے ساتھ بازو، ایک ضرب کے ساتھ۔ اور ہاں، یہ کوئی شرط نہیں کہ جس جگہ پر آپ نے پہلے ہاتھ لگایا دوبارہ نہیں لگا سکتے، وہ آپ 10 آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک نا وضو کا پانی کو یہ نہ سن کہ وضو کا پانی نے جب ایک آدمی استعمال کر لے تو دوسرا نہیں کر سکتا، نہیں، تیمم کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک ہی جگہ پر بار بار ہاتھ لگائیں اور 10 آدمی بھی لگا دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی جگہ سے سارے لوگ ایک ہی جگہ پر ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں۔ وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ إِصَابَةُ التُّرَابِ جَسَدَهُ إِذَا مَسَحَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ، اگر مٹی ہی انسان کے جسم پر آ جائے، نیت تیمم کی ہو، مٹی ہی لگ جائے تیمم کی نیت سے، تو اس سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ انقطاع ما ینافی ہے، اور تیمم کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جو تیمم کے منافی چیز ہیں، جیسے خواتین کے لیے حیض و نفاس ہے یا حدث ہو، آلریڈی آپ پہلے وضو میں ہیں، حدث نہیں ہے آپ کو، تو آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تو تیمم تو تھا نا پہلے، وہ نہ ہو تو اس کو لانا ہے وجود میں۔ جو آلریڈی آپ حالت وضو میں ہے، یا عورت حیض و نفاس کی حالت میں، وہ تیمم نہیں کر سکتے، وہ اس سے جب فارغ ہوگی تو کر سکتی ہے، اس حالت میں نہیں کر سکتے۔ زوال ما یمنع المسح علی البشرہ کشمع و شحم، جس حصے کا مسح کرنا ہے اس پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مسح میں رکاوٹ بنے، جیسے چربی لگی ہوئی ہے، یا یہ جو موم ہے، جس موم بتی ہوتی ہے، وہ انسان کے جسم پر لگی ہوئی ہے۔ آج کل یہ جو گریس ہے، گریس لگی ہوئی ہے، بڑے تھک قسم کے آئل ہیں، وہ آئل اگر لگے ہوئے ہوں گے، یا نیل پالش ہے، تو ان تمام کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہو۔ کوئی بھی ایسی چیز جو رکاوٹ بن جائے، اس ہاتھ جب ٹچ کریں آپ اپنے سکن پر اور وہ چیز اس سکن اور ہاتھ کے درمیان رکاوٹ بنے تو تیمم نہیں ہو سکتا۔ آخری یہ ہے، فرمایا وَسَبَبُهُ شُرُوطُ وُجُوبِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْوُضُوءِ وَرُكْنُهُ مَسْحُ الْيَدَيْنِ وَالْوَجْهِ، اس کا سبب وہی ہیں جن چیزوں کے لیے وضو جائز ہے کرنا، انہی کے لیے تیمم بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے رکن 2 ہیں، ہاتھوں کا مسح اور چہرے کا مسح۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ تیمم کے مسائل انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں بیان ہوں۔